لاپتہ شوہر کے انتظار کی مدت۔ کسی نے پاکستان سے پوچھا ہے مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ اگر کسی کا شوہر گم ہو گیا ہے تو وہ کتنا عرصہ انتظار کرے گی؟ اگر وہ نکاح کر لے اور پہلا شوہر واپس آ جائے تو کس کے ساتھ رہے گی؟ شوہر گم ہو جائے تو صرف گم ہونے کی بیس پہ عورت کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ گم ہونے کے بعد بالکل نا امیدی ہو جائے تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ تینوں فقہ میں اس کی کوئی گنجائش ملتی نہیں ہے، نہ فقہ حنفی میں، نہ فقہ مالکی میں، نہ فقہ حنبلی میں۔ اس میں بس یہی ہے کہ وہ انتظار ہی کرے گی، لیکن فقہ مالکیہ میں اس کی گنجائش ہے کہ لاپتہ ہو جائے تو عورت کورٹ میں کیس کرے، کورٹ شوہر کو تلاش کرے، نا امید ہو جائے تو پھر اس کے نکاح کو فسخ کر دے، ختم کر دے، پھر عورت عدت گزار کے کہیں اور نکاح کرے۔ لیکن اس دوران اگر پہلا شوہر آ جائے واپس تو پھر دوسرا نکاح ختم ہوگا اور پھر پہلے شوہر کے پاس عورت دوبارہ جائے گی، لیکن یہ دوسرا نکاح بھی صحیح شرعاً شمار ہوگا، اس سے جو اولاد ہوئی وہ حلال اولاد ہوگی، اس سے نسب بھی ثابت ہوگا، اور جب پہلا شوہر آ جائے گا تو یہ نکاح فسخ ہو جائے گا اور یہ عورت پھر عدت کے بعد پہلے شوہر کے پاس جائے گی۔ تو یہ مسئلہ ہے، لیکن یہ جب ہے کہ جب پہلے شوہر سے بالکل مایوسی ہو جائے، اس کی تلاش کی جائے۔ تو آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کورٹ میں کیس کر سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا اپنے پورے حالات لکھ کے پہلے کسی مدرسے سے، دارالفتہ سے فتویٰ لے لیں آپ، کیونکہ کورٹ جو ہے نا وہ شرعی احکام کا خیال نہیں کرتی ہے، بس وہاں جاؤ ٹھک کر کے ڈگری پکڑا دی۔ تو آپ فتویٰ لے لیں گی تو اس پروسیس کو پورا کریں تاکہ آپ کا یہ نکاح کورٹ سے اگر ختم ہوتا ہے تو شرعی بنیادوں پر ہو۔ تو دارالعلوم کرنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، اگر آپ کراچی سے آپ کا تعلق ہے تو بنوری ٹاؤن ہے، دارالعلوم کرنگی ہے، جامعہ فاروقیہ ہے، جامعۃ الرشید ہے، یہ بڑے بڑے مدارس ہیں۔ اپنے پورے حالات لکھ کے کہ شوہر کو گئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا اور آپ لوگوں نے تلاش کی کتنی کوشش کی ہے، کہاں گیا تھا، یہ ساری چیزیں لکھے۔ اور اگر آپ لاہور میں ہیں تو جامعہ اشرفیہ سے رابطہ کر سکتی ہیں، اور اگر آپ وہاں ہیں فیصل آباد کی طرف ہے جامعہ امدادیہ ہے، اور پشاور کی طرف ہے جو اکوڑا خٹک ہے، تو بڑے بڑے دینی مدارس ہیں۔ کسی بھی اوتھینٹک دینی مدرسے سے رجوع کریں، پورے حالات لکھ کے دیں تو آپ کو نکاح ختم کرنے کا آپ کے حالات دیکھ کے شریعت کے مطابق جو طریقہ ہوگا سوٹیبل آپ کے لیے وہ طریقہ آپ کو بتا دیں گے، تو پھر کورٹ میں اس طریقے کے مطابق آپ کیس فائل کریں۔